ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے۔ پہلے عشرہ میں امام علی مقام نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے خاندان کی میدان کربلا میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی پیش کی۔ تو پہلا عشرہ اہل بیت کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے۔ آج ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے متعلق چند باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور اہل بیت کے وہ عظیم فرد ہیں کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیہ تطہیر کے نزول کے بعد اس چادر میں شامل فرمایا جس چادر کو پھیلا کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 ہستیوں کو اس چادر کے اندر اپنے ساتھ ملایا اور ارشاد فرمایا تھا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو ان پاکیزہ ان طہارت والی ہستیوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین یہ دونوں بھائی حضور کے دونوں شہزادے بہت زیادہ عظمتوں اور فضیلتوں کے حامل ہیں، اس لیے کہ ولادت کے وقت سے لے کر میرے آقا کے وصال ظاہری تک یہ دونوں حضرات میرے آقا کی خاص تربیت میں رہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص محبتیں اور شفقتیں ان 2 شہزادوں کے اوپر رہیں، یہاں تک کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کا نام بھی خود میرے آقا نے رکھا۔ امام حسن اور امام حسین کو گھٹی بھی میرے آقا نے خود عطا فرمائی، اور امام حسن اور امام حسین اکثر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، یہاں تک کہ یہ شہزادے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اتنا قرب میں تھے کہ اگر میرے آقا مدینہ کی گلی میں گزرتے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے آگے سے حضور کا گزر ہوتا اور یہ شہزادے گھر میں بیٹھے حضور کی آواز کو سن لیتے تھے تو اندر سے رو پڑتے تھے کہ ہم نے نانا جان سے جا کر ملاقات کرنی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان شہزادوں کے ساتھ بڑی دل لگی فرماتے تھے اور محبت اور پیار فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ امام حسن اور امام حسین کو بھی اٹھا لائے۔ اب مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے صفیں سیدھی کر لی، حضور مصلی امامت پر تشریف لائے تو میرے آقا نے اپنے مصلی کے ساتھ ہی امام حسن اور امام حسین کو بٹھا دیا کہ تم یہاں بیٹھو، میں نماز پڑھا لوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فلما کان فی الرابعہ، جب میرے آقا 4تھی رکعت میں پہنچے، عصر کی نماز کی 4تھی رکعت میں جب حضور سجدے میں گئے، امام حسن اور امام حسین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت سجدہ میں پشت پر چڑھ گئے، حضور کی کمر پر آ گئے۔ اب حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور امام حسن اور امام حسین اپنے نانا جان کی پشت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے سجدہ مبارک لمبا فرما دیا، یہاں تک کہ حضور جب آپ نے سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی، تو اب عصر کی نماز کے بعد حضور مسجد سے باہر نکلے تو صحابہ بھی پیچھے پیچھے۔ اب امام حسن اور امام حسین حضور کے ساتھ تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو اٹھایا، اپنے دائیں کندھے پر بٹھا لیا، اور امام حسین کو اٹھایا، اپنے بائیں کندھے پر بٹھا لیا۔ اب مدینہ کی گلیاں ہیں، آگے امام الانبیاء ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ ہیں۔ اب صحابہ یہ منظر دیکھ کر کہ میرے آقا خود بچوں کے ساتھ بچے بن کر امام حسن اور امام حسین کے ساتھ محبت اور پیار کا اظہار فرما رہے ہیں، تو صحابہ نے جب حیرانگی کا اظہار فرمایا کہ اتنی محبت بھی کسی سے ہوتی ہے
کہ وقت کا نبی اور نبیوں کا بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین سے محبت کا یہ عالم کہ ایک شہزادے کو دائیں کندھے پر بٹھایا، دوسرے کو بائیں کندھے پر بٹھایا۔ جب حضور نے صحابہ کی اس تعجب والی ان آنکھوں کو دیکھا تو اس وقت مدینہ کی گلیوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما الحسن والحسین۔ میرے آقا نے فرمایا، لوگوں کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے متعلق خبر نہ دوں جو تم سب میں سے نانا اور نانی کے اعتبار سے بہتر ہیں؟ فرمایا ایسے لوگوں کے متعلق میں تمہیں بتاؤں کہ تم سب کی نانیاں اور تم سب کے نانے ان دو لوگوں کے نانا اور نانی سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس، ایسے بہترین لوگوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ جس کا چچا اور پھوپھی تمہارے چچا اور پھوپھی سے بہتر ہیں۔ پھر فرمایا، کیا ایسے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا ماموں اور جس کی خالہ تمہارے ماموں اور خالہ سے بہتر ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا باپ اور جس کی ماں تمہارے باپ اور تمہاری ماں سے بہتر ہے؟ اب یہ سارے رشتے میرے آقا نے گنوائے کہ جس کی خالہ بھی تمہاری خالہ سے بہتر، جس کی پھوپھی بھی تمہاری پھوپھی سے بہتر، جس کی ماں بھی تمہاری ماں سے بہتر، جس کا باپ بھی تمہارے باپ سے بہتر، جس کی نانی بھی تمہاری نانی سے بہتر، جس کا نانا بھی تمہارے نانے سے بہتر۔ یہ سارے رشتے گنوانے کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین، اتنی عظمت والے دو شخص وہ کون ہیں؟ وہ امام حسن ہے اور امام حسین ہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جدہما رسول اللہ، امام حسن اور امام حسین وہ ہیں جن کا نانا اللہ کا رسول ہے، وجدتہما خدیجہ، جن کی نانی خدیجہ ہے، وامہما فاطمہ، جن کی ماں فاطمہ ہے، وابوہما علی، جن کا باپ علی ہے، اور وعمہما، اور جن کا چچا جعفر حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں، وعمتہما، جن کی پھوپھی ام ہانی ہیں، وخالہما، جن کا ماموں قاسم حضور کے بیٹے حضرت قاسم، فرمایا جن کا ماموں قاسم ہے، وخالتہما زینب ورقیہ وام کلثوم، فرمایا جن کی خالہ حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے رشتے گنوانے کے بعد آخر میں میرے آقا نے جو اعلان فرمایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ان سارے رشتوں کو جنت میں پہنچایا۔ یہ صرف امام حسن اور امام حسین کی عظمت اجاگر کرنا تھی کہ امام حسن اور امام حسین نسل اور رشتوں کے اعتبار سے تم سب سے کتنے بہترین ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، جدہما فی الجنہ، ان کا نانا بھی جنتی ہے، ابوہما فی الجنہ، ان کا باپ بھی جنتی ہے، امہما فی الجنہ، ان کی ماں بھی جنتی ہے، ان کا چچا بھی جنتی ہے، ان کا ماموں بھی جنتی ہے، وخالتہما فی الجنہ، ان کی خالہ بھی جنتی ہے۔ آخر میں فرمایا، ہما فی الجنہ، یہ میرے دونوں شہزادے یہ خود بھی جنتی ہیں۔ فرمایا سارے رشتے بھی جنتی اور یہ خود میرے شہزادے بھی جنتی۔ آخر میں جو قول فیصل ہے، میرے آقا نے جو فیصلہ فرمایا وہ یہ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احبہما فی الجنہ، جس شخص نے میرے ان دو شہزادوں سے دل سے محبت اور پیار کیا، ان کا صدقہ اللہ ان کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی جنتی ہیں۔ تو یہ انداز تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ محبت اور پیار کا۔ الحمدللہ اہل سنت کا یہ وطیرہ ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ اعلان ہے کہ وہ شخص جو اہل بیت کا اپنے دل میں بغض رکھتا ہو، وہ شخص کبھی سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی اور اہل سنت وہ ہے کہ جس کے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہو اور اہل بیت کی بھی محبت ہو۔ اور بلکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی ہونے کی نشانی میدان کربلا میں خود بیان فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ میدان کربلا میں پہنچے، امام ابن سیر نے اس کو الکامل کے اندر اس روایت کو لائے ہیں۔ حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں تھے تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، قال الامام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ اولم یبلغکم قول، آپ نے فرمایا لوگو کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کیسی بات ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی، فرمایا لوگو اللہ کے رسول نے مجھے اور میرے بھائی امام حسن کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ وہ کون سی بات تھی؟
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور میرے بھائی امام حسن کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، اے امام حسن، اے امام حسین، تم دونوں بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو اہل سنت کی یہ نشانی خود امام حسین بیان کر گئے کہ جو شخص اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کرے گا، جو شخص امام حسن اور امام حسین کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، حقیقتاً سنی وہی ہوگا جو اہل بیت سے بغض رکھے، امام حسن اور امام حسین سے محبت اور پیار نہ کرتا ہو۔ ایسا شخص چاہے لاکھ دعوے کرتا پھرے کہ میں اہل سنت ہوں، میں سنی ہوں، وہ سنی کبھی نہیں ہو سکتا۔ سنی وہی ہوتا ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہو اور صحابہ سے بھی محبت کرتا ہو۔ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو کام اہل بیت نے کیے ہیں ہم بھی وہی کام کریں۔ اگر ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں اور اہل بیت کی محبت کے آڑ میں صحابہ پر بکواسات کریں تو یہ بھی سنی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام حسن نے، امام حسین نے ساری زندگی کبھی بھی ایک صحابی پر بھی اپنی زبانیں تان دراز نہیں کی ہیں۔ جب انہوں نے اپنی زبانوں کو بند رکھا تو پکا سنی وہ ہوگا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو، امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتا ہو، اور جو کچھ وہ ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں اس پر بھی عمل کرتا ہو، وہی پکا سنی ہوگا۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ امام حسن اور امام حسین اپنی ساری زندگی کا اسوہ حسنہ پیش کر کے گئے ہیں کہ دیکھو ہم نے ساری زندگی کبھی بھی کسی صحابی کے خلاف اپنی زبان کو نہیں نکالا، تم بھی اس وقت ہماری محبت کا دعویٰ سچا کر سکتے ہو۔ سچا دعویٰ کرنے والا وہ ہوگا جو اہل بیت سے بھی محبت کرے گا اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرے گا۔ اسی طرح امام حسن اور امام حسین کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کے لیے خود کھلونا بن جاتے تھے۔ یہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی عظمت کہ صحابہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قدمین شریفین پر اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر اس طرح کھلونا بن کر حضرت امام حسن اور امام حسین کی دل لگی فرما رہے تھے اور ان کو کھلا رہے تھے۔ یہ میرے آقا کا انداز محبت تھا۔ اسی طرح جب ایک مرتبہ مروان نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض کیا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے میرے آقا کی سب سے زیادہ احادیث اس امت کو حضور سے لے کر عطا کی ہیں۔ صحابہ میں جو سب سے بڑے محدث ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑی عظمتوں کے حامل ہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ کا آخری وقت آیا، آپ شدید بیمار تھے، چارپائی پر تھے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ مروان جو اس وقت کا حاکم تھا وہ ابو ہریرہ کو ملنے آیا، آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا، اے ابو ہریرہ ما وجدت علیک فی شیء، میں نے تیرے اندر ساری زندگی کوئی عیب نہیں دیکھا، تو بڑا نیک بڑا متقی ہے۔ پھر اس نے آگے سے یہ بات کہی، الا فی حبک الحسن والحسین، ہاں تیرے اندر ایک نقص ایک عیب یہ ہے کہ تو حد سے بڑھ کر امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتا ہے، یہ تیرے اندر خامی ہے۔ چونکہ یہ جو مروان تھا یہ دشمن اہل بیت تھا اور باقاعدہ اس کی دشمنیاں بعد میں ثابت ہوئی، تو اس کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی امام حسن اور امام حسین سے محبت اور پیار کرے۔ اس نے جب یہ بات کہی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے، جب ابو ہریرہ نے یہ بات سنی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، مروان تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ کیا یہ اہل بیت اور امام حسن اور امام حسین کی محبت یہ تو اس کو خامیوں میں شمار کر رہا ہے؟ سن میں تجھے بتاتا ہوں، حضرت امام حسن اور امام حسین کا مقام اللہ کے رسول کی نظر میں کیا تھا؟ فرمایا میں وہ چیز جو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ پھر آخری وقت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میرے آقا کا فرمان پورا واقعہ سنایا تھا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، سن ایک مرتبہ ہم سفر پر تھے، سفر میں صحابہ بھی تھے، خواتین بھی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر پر تھے۔ جب رات کا وقت ہوا حضور نے حکم دیا کہ خیمے کو قافلے کو یہاں پر روک دیا جائے، خیمے لگا دیے جائیں، خواتین کے علیحدہ خیمے لگا دیے گئے، مردوں کے صحابہ
کے خیمے علیحدہ لگا دیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ تھکے ہوئے تھے، رات کے وقت نماز وغیرہ پڑھ کر سب صحابہ اور صحابیات اپنے اپنے خیموں میں سو گئے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جاگ رہا تھا، اچانک خواتین کے خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس رات اللہ کے رسول کو بے تاب دیکھا، حضور اپنے خیمے سے بھاگ کر گئے اور جا کر پتہ کیا کہ کون ہے جو اس وقت کس خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ جو بچے اس وقت رو رہے تھے وہ حضرت امام حسن تھے، امام حسین تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً پوچھا اے بیٹی فاطمہ میرے شہزادوں کو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ فقال العطش العطش، یا رسول اللہ ہمارے خیمے میں پانی ختم ہو گیا ہے، شہزادوں کو پیاس لگی ہے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور بھاگ کر تشریف لائے، اپنے خیمے میں جو مشکیزہ تھا اس کو میرے آقا نے اونڈیلا الٹا کیا، لیکن اس وقت اس مشکیزے کے اندر پانی کا ایک قطرہ نہ تھا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، فنادا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، فرمایا هل احد منکم معه ماء، فرمایا میرے صحابہ جو جاگ رہے ہو بتاؤ کسی کے پاس کوئی پانی کا قطرہ کچھ پانی موجود ہو تو مجھے میری بارگاہ میں پیش کرو۔ میرے آقا نے جب اعلان فرمایا صحابہ اٹھ کر گئے، اپنے اپنے مشکیزے اپنے اپنے برتن تمام صحابہ نے دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لیکن اس رات سفر کی وجہ سے ہر صحابی کے خیمے میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس رات میں نے دیکھی، حضور پھر دوبارہ تشریف لے کر گئے اور اس خیمے کے قریب جا کر کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ ناولی، ان دو میں سے کسی ایک کو خیمے کے پردے کے نیچے سے مجھے پکڑاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے پھر امام حسن کو نیچے سے پکڑایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں فاخذہ فضمہ الی صدرہ، امام حسن کو اٹھاتے ہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں، یعنی جس طرح بندہ بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پیاس کی شدت اتنی تھی حضرت امام حسین چپ نہ ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس رات پھر میں نے عجیب منظر دیکھا، فأدلع لسانہ، میرے آقا نے اپنی مبارک زبان کو باہر نکالا، امام حسن کے منہ میں اپنی مبارک زبان دی، لعاب دہن میرے آقا نے اتنا چسوایا یہاں تک کہ امام حسن کی پیاس بجھ گئی۔ حضرت امام حسن چپ کر گئے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو اٹھایا، واپس حضرت فاطمہ کو دیا، پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ناولی الاخر، فرمایا دوسرے شہزادے یعنی امام حسین کو مجھے پکڑاؤ۔ پھر امام حسین کو پکڑا، اسی طرح میرے آقا نے اپنی مبارک زبان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر نکالا، اپنا لعاب دہن، وہ میرے آقا کا لعاب جو میرے آقا کسی کی پھوٹی ہوئی آنکھ پر لگاتے تھے تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی، صحابی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگاتے تھے تو ہڈی درست ہو جاتی تھی، کھاری کنویں میں ڈال دیتے تھے تو کنویں میٹھے ہو جاتے تھے۔ حضرت امام حسین کے منہ میں ڈال کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنا لعاب دہن خوب چسوایا، اتنا چسوایا کہ امام حسین کی پیاس بجھ گئی، امام حسین خاموش ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ حضرت ابو ہریرہ نے جب مروان کو سنایا، مروان کو سنانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے مروان تو مجھے امام حسن اور امام حسین کی محبت کے تانے دیتا ہے، سن۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا فانا لا احب حسین قد رأیت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان شہزادوں سے محبت نہ کروں جن شہزادوں سے محبت کا منظر میں ابو ہریرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ میرے آقا ان شہزادوں کے ساتھ کس طرح محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنی مبارک زبان چسوایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اعلان فرما گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ مجھ محمد کو ان دو شہزادوں سے محبت ہے، تو بھی ان دو شہزادوں کے ساتھ محبت کر، قیامت تک آنے والی میری امت کا جو فرد امام حسن کے ساتھ امام حسین کے ساتھ محبت کرے، یا اللہ تو میرے اس امتی کے ساتھ بھی محبت فرما۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے، ہر اس بندے کو شامل حال ہوگی جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ، خاص طور پر امام حسن کے ساتھ امام حسین کے ساتھ محبت اور پیار کرے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔